ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو یہ سنیں کہ مولانا اللہ وسعیہ صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا کلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ان لوگوں نے عمل تو کرنا نہیں، بس آئے دن پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے جو یہ علماء سو ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو اللہ کے فضل سے ہر دن وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آئیے ناظرین ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں مولوی اللہ وسعیہ صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ترمیم کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ترمیم ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہوگی۔ آپ آگے لہرا کے کہہ دو نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، تمام اہل قرآن وفات مسیح کے قائل ہیں، تمام اہل قرآن دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، بس وہ بھی اسلام سے خارج، بلکہ وہ تو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے قائل نہیں بلکہ روحانی کے قائل ہیں۔ اس فتویٰ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27 رمضان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی، بس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مالکی فقہ کے بانی حضرت امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، بس وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مزید علامہ عبد الوہاب جبائی، امام ابو مسلم اصفہانی 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام ابن حزم وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق امام ابن حزم وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت امام ابن حزم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی پھر اپنی طرف اٹھا لیا، لہذا یہ بھی پاکستان کے فتویٰ کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج۔ شیعہ عالم علامہ قمی، علامہ باقر مجلسی سب وفات مسیح کے قائل تھے، اس پاکستان کے فتویٰ کے مطابق یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ شیعہ علامہ قمی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا رفع ہوا، اور امام باقر مجلسی بھی وفات مسیح کے قائل تھے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ داتا گنج بخش جن کے مزار پر جا کر یہ سجدے کرتے اور منتیں مانگتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر باقی انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی روح ہے، جسم نہیں۔ داتا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج، وہ فرماتے ہیں کہ لا محالہ آسمان پر سب روحیں تھیں۔ مولانا آزاد کلام فرماتے ہیں کہ یہ جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے یہ ایک ہر لحاظ سے ایک مسیحی عقیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت فرید چاچڑا شریف والے فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی انبیاء اور اولیاء کی مرفوع ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ان کی روح مرفوع ہوئی ہے، تو لہذا پاکستان کے فتویٰ کے مطابق یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو ناظرین کرام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ان کے رفع کے بعد کی حال کی باتیں ہیں تو وہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ذکر کی طرح ہیں، چنانچہ یہ معلوم بات ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے متعلق تورات اور انجیل میں جو خبریں ہیں وہ ان دونوں کی وفات کے بعد کی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ اللہ نے نازل کی ہیں اور نہ ہی انہیں موسیٰ و عیسیٰ کے سے حاصل کیا گیا ہے، بلکہ
وہ ان دونوں کی وفات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، اور یہ خبریں وہاں موجود لوگوں سے ان کے احوال کے متعلق ان کے بعد لی گئی ہیں۔ نہ تو انہیں اللہ نے ان دونوں پر نازل کیا، نہ ہی ان دونوں نے اپنی حیات میں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی ان دونوں نے لوگوں کو اس کی خبر دی۔ مزید امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ بھی وفات مسیح کے قائل، وہ فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہوئے، پس ان کی رسالت ہر زمانے کے جن و انس کے لیے عام ہے، اور اگر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ دونوں لازماً ان کی پیروکاروں میں شامل ہوتے۔ اسی طرح امام ابن حزم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ مسیح کے جسم ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن میں موجود نہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی فرماتے ہیں کہ مسیح کا آسمان پہ جسم ساتھ اٹھائے جانا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ایک عیسائی عقیدہ ہے۔ مکروا و مکر اللہ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی، اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے۔ آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے۔ باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑ پاؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت قندیلیں لے کر آئے۔ اس نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے ہاں پولیس والوں کو کیا پتا ہے وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا، میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے۔ سامعین کرام، تو آپ نے سنا ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ خود بیان دے رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات کا عقیدہ ہے یہ نہ تو قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، تو فیصلہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں عرب کے علماء کی طرف۔ علامہ مفتی محمد عبدہ، سید محمد رشید رضا صاحب، علامہ عبد الکریم الخطیب سب وفات مسیح کے قائل تھے۔ اس فتویٰ کے مطابق یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، کہ یعنی امت میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ بروزی اور ذلی طور پر مسیح بنا دے گا۔ اور علامہ محمد اکرم صابری فرماتے ہیں کہ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی۔ اور مزید علامہ وردی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے کہ نزول مسیح سے مراد علم و فضل میں ان میں مشابہ شخص کا پیدا ہونا ہے۔ یہ علامہ ڈاکٹر اقبال کا بھی فتویٰ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احمدی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طبی وفات کا جو عقیدہ لیے ہوئے ہے، مقبولیت لیے ہوئے ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور سر سید احمد کی تحقیق کے مطابق تو حیات مسیح کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا تو آپ نے فرمایا قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت و ان عیسیٰ عطا علیہ الفنا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے؟ آپ جس کو خدا مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو وفات آ چکی، وہ فنا ہو چکا۔
تو ناظرین، ثابت یہ ہوا کہ جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی اور سر سید احمد خان کی تحقیق کے مطابق حیات مسیح کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ یہودی، عیسائی اور عیسائی عقیدہ ہے، اس تحقیق کے مطابق آپ کا فتویٰ تو اسلامی نہیں، نہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا، نہ آپ نے صحابہ کو چھوڑا۔ تو آپ کے فتویٰ کی تلوار صرف جماعت احمدیہ پر ہی نہیں چلی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لے کر آج تک لاکھوں امت کے لوگوں پر چل رہی ہے، اور تمام روشن خیال لوگ ہیں وہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس عقیدہ کو چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے حیات عیسیٰ کے عقیدہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔ کافروں کا شکریہ ادا کیا کرو کہ وہ آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں نے تو سب ایک دوسرے کو کافر ہی بنائے ہیں۔ یہ ساری تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، سب نبیوں کے سردار، سب نبیوں سے افضل کا عقیدہ تھا، اور جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ تو جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، تو اسی طرح اللہ کے فضل سے مولویوں کی زبانی آپ سن سکتے ہیں کہ وہ بیزار ہونا شروع ہو۔ وہ خدا نہیں ہے، رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں۔ قد خلت، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول زندہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی سارے رسول چلے گئے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں دی، ورنہ کہہ دیا جاتا کہ قد خلت من قبل رسل الا عیسی ابن مریم، ان سے پہلے سارے رسول گزر گئے سوائے ابن مریم کے۔ ہاں، سارے رسول قد خلت، ایکسیپشن کوئی نہیں۔ علماء کرام مجھے بتائیے قرآن پاک میں توفی موت کے علاوہ کسی اور میں معنی میں آئی ہو؟ روح قبض کرنے کے علاوہ، روح قبض کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یہ توفا یا توفایا ہو؟ متوفی کا ہو فلما توفیتنی ہو، او نہ توفینہ کا ہو توفیتنی ہو، ہاں توفنی مال ابرار ہو۔ یہ سارے قرآن پاک کے اندر صیغے موجود ہیں، مضارع کا صیغہ، ماضی کا صیغہ، اسم فعل کا صیغہ، جتنے بھی موجود ہیں۔ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہے، مہربانی کر کے اس کا معنی زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے والا کوئی ایک آیت پڑھ دو۔ کسی ایک آیت کے اندر توفی کا معنی زندہ کرنا، زندہ اٹھایا جانا مراد لیا گیا ہو۔ یقین جانے پورے قرآن پاک کے اندر ہر جگہ توفی موت کے معنی میں ہے، 2 جگہ نیند کے معنی میں ہے۔ نیند بھی موت ہے، اس میں بھی قبض روح ہوتا ہے، اس میں قبض۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے کہ میں جو کچھ آخیا ہے وہ میں تم دس وہ کی ربی و ربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی وہی رب ہے۔ کنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر شاہد تھا، گواہ تھا، جب تک ان میں رہا، فیہم ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو اس کے بعد تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں نا، میں تیرے پاس آ گیا۔ یہ بات میں خدا جانے کیا کیا کہتے رہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔